پچھلے جمعہ ہم نے درس تفسیر اشرفی میں سورۃ الفاتحہ کے نام کو بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ تفسیر اشرفی کے اندر سورۃ الفاتحہ کے 20 ناموں کو ذکر کیا گیا اور یہ جو نام ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کی صفتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے کہ سورۃ فاتحہ کتنی فضائل پر مشتمل ہے، اس کا اندازہ اس کے ناموں سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، درس یقیناً ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کا حصہ ہے یہ۔ تو میں نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے 20 نام کا ذکر کیا ہے۔ کتنے ناموں کا؟ 20۔ اس میں سے 7 ناموں کا تذکرہ ہو چکا۔ 7واں نام سورۃ الفاتحہ کا سورہ شافیہ۔ یہ نام کیوں پڑا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ شافیہ ہے۔ 8واں نام اس کا سورہ شفا۔ وجہ وہی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ 9واں نام سبع مثانی۔ سورۃ الفاتحہ کا 9واں نام سبع مثانی ہے، کیونکہ 7 آیتیں ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ان کی تکرار ہوتی ہے۔ تکرار کا مطلب ڈبل، مطلب تکرار کا مطلب ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، ہوتی رہتی ہے۔ تو اس تعلق سے بڑی پیاری بات ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ کتنی پیاری صورت ہے یہ۔ ابھی ہم اس کو ایک بار پھر لاسٹ میں ذکر کریں گے۔ 10واں نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ نور ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا 10واں نام سورہ نور ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے سارے مضامین، جتنے بھی اس کے اندر مفاہیم ہیں، وہ سب کے سب نور ہی نور ہے، روشنی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سورۃ الفاتحہ نور ہی نور ہے، کیسے ہے؟ مگر یہ روشنی یقیناً روشنی ہے، مگر اس کو پڑھا جائے، پڑھنے کی سمجھا جائے اس روشنی کا سہارا لے کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اللہ کے نور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دے کر اگر کوئی سورۃ الفاتحہ کو پڑھے اور سمجھے تو کہتے ہیں کہ اس کے سارے مضامین، جتنے بھی اس کے اندر مفاہیم ہیں، وہ سب کے سب نور ہی نور۔ ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ، جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی کیسے نور ہی نور ہے۔ 11واں نام سورہ رقیہ۔ رقیہ عربی کا لفظ ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم کرنا، پھونکنا، یعنی یہ ایسی صورت ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نام رقیہ کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کیونکہ زہر کے اتارنے میں یہ سورہ کریمہ منتر کا کام ہے۔ لوگ ادھر ادھر کی منتر پڑھتے ہیں، دیکھیے بہت عظیم منتر ہے، مگر ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر کام نہیں کرتی ہے تو وہ کمی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے زبان کو خراب کر رکھا ہے، زبان کو بیکار کر لیا۔ یہ پڑھتے ہیں مگر تاثیر نہیں ہوتی۔ کہہ دیا کہ ہم نے کہ سورۃ الفاتحہ کی تاثیر کو سمجھ
ایسے ہی سمجھ لیجیے گا، شاید کچھ لوگ نئے ہوں، بات ریپیٹ کر دی جائے. آپ کہیں گے کہ یہ منتر ہے جو ہم پڑھ کے دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، فائدہ ظاہر نظر نہیں آتا ہوتا اسے، سوال ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ پاک کو آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر کارتوس اور بندوق کو سمجھ لیجیے. کارتوس بولتے ہیں بندوق کی گولی کو. بندوق کی گولی بذات خود بہت پاورفل چیز ہے. اس گولی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر کسی شیر کو لگ جائے تو شیر بھی دم توڑ دیتا ہے. مگر اس گولی کو چلانے کے لیے بندوق صحیح ہونی چاہیے، رائفل صحیح ہونا چاہیے. اگر رائفل خراب ہو تو کارتوس اور گولی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کو آپ سمجھ لیجیے بلا تفصیل کہ اپنی فضیلت میں، اپنی تاثیر میں بھرپور ہے، مگر رائفل یہ زبان بگڑی ہوئی ہے، زبان خراب ہے. کیونکہ ہم نے اور آپ نے غلط چیزوں کو کھا کر، غلط باتیں بول کر، سب سے بڑی بات ہے جھوٹ بول کر، چغل کر، غیبت کر کے اپنی زبان کو خراب کر لیا. غلط اور خراب رائفل کی جیسی زبان ہو گئی ہے. تو آپ بتائیے خراب رائفل سے گولی نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی. اسی طرح سے خراب زبان کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کی تاثیر نہیں نظر آئی. ورنہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ کریمہ منتر کا کام کرتی ہے اور اس کا 12واں نام ہے سورہ حمد، کیونکہ اس کی ابتدا حمد الہی سے. اور اس سورہ مبارکہ کا 13واں نام ہے سورہ دعا، کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے. دعا اجمالی طور پر مختصر طریقے سے بہترین دعا. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے آگے چل کے، ابھی دیکھتے چلیں. 14واں نام ہے سورہ تعلیم المسئلہ. کیا نام ہے؟ مسئلے کی تعلیم ہے اس کے اندر، یعنی کسی خاص مسئلے کی تعلیم ہے. کوئی ایک دو نہیں، بہت بڑے اور اہم مسئلے کی تعلیم ہے. انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ بے شمار مسائل و عقائد اعمال اس میں موجود ہیں اور تمامی مسائل کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے. 15واں نام سورہ مناجات ہے، کیونکہ اس سورہ کریمہ کا سارا مضمون بندے کی اپنے رب سے مناجات. یعنی پوری سورت کو پڑھیے، اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سورت کے اندر بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے. 16واں نام سورہ تفویض. تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. دیکھیے یہ نام کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ کریمہ میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر اس کو بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز میں سورہ فاتحہ اس انداز میں پڑھیں کہ ہماری کیفیت یہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر رب کے حوالے کریں. توجہ فکر کس کی طرف ہو جانی چاہیے؟ اپنے رب کی طرف ہو جانی چاہیے. اس کے بعد 17واں نام سورہ سوال ہے، کیونکہ بندہ اس سورہ شریفہ کی تلاوت کے وقت پورا سائل ہو جائے. 18واں نام ام الکتاب ہے، کیونکہ ہر آسمانی کتابوں کا جوہر اس کے اندر ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب ہے. 19واں نام فاتحہ الکتاب ہے. اس کا 19واں نام کیا ہے؟ یہ نام کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کیونکہ قرآن کی ابتدا
اس لیے اس کا نام فاتحۃ القرآن ہے یہ نام، اور دوسرا نام فاتحۃ الکتاب جو گزر گیا ایک ہی وجہ تھی۔ اور 20واں نام سورہ صلاۃ ہے کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ 20 ناموں کو پڑھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو سورۃ الفاتحہ کی عظمتوں کا، شرافت کا پتہ چل گیا کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظمت اور برکت والی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی ابتدا کی فاتحہ سے، اس سے اپنے کلام کی ابتدا بھی پروردگار عالم نے کس سے فرمایا؟ فاتحہ سے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ کسی چیز کی ابتدا اگر ہم کریں اور طریقہ خدا چاہیں تو ہر کام کی ابتدا میں ہمیں اور آپ کو فاتحہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا میں کیا لایا؟ فاتحہ کو لایا۔ اس لیے فاتحہ سے چڑھنے کی کہیں سے بھی گنجائش نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں۔ اور اس کا نام ہی ہے سورہ صلاۃ، کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو فاتحہ اللہ کو اس قدر پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاتحہ اس قدر پسند ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی پسند کو پسند کرتے ہیں انہیں فاتحہ کو پسند کرنا پڑے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو باضابطہ طریقے سے پڑھ لیا جائے، لیکن شاید ہم نے شریف نہیں پڑھا ہے۔ ہاں، اور الحمدللہ یہ میری عادت ہے، آپ کی مدد سے ہوگی کہ ہم کسی بھی کتاب میں بغیر شریف کے نہیں پڑھا پاتے اور ہم کو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ آئیے ہم اور آپ سب مل کر حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن حضرات کے پاس سید تفاسیر یعنی تفسیر اشرفی موجود ہے تو وہ کھول سکتے ہیں، صفحہ نمبر 67۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ نام سے اللہ کے بڑا مہربان بخشنے والا، ایسی نامور سورۃ شریفہ کو، یا یوں کہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو میں شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اپنے سب بندوں پر ہے۔ بہت بڑا مہربان کتنوں پر؟ سب بندوں پر ہے، اور مسلمانوں کی خطاؤں کا بخشنے والا ہے۔ پروردگار عالم مسلمانوں کی خطاؤں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھلایا، جو سورہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ سورہ یہ اس کا کرم ہے کہ ہم کو اس نے سکھلایا کہ کیسے ہم اس سے مانگے، کیسے ہم اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس نے اپنے کرم سے ہم کو یہ سکھلایا، اور سورہ کریمہ کو یوں شروع فرمایا کہ کہا کرو میرے بندو، کہا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہا کرو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری حمد، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، پروردگار سارے جہان کا۔
ہی کے لیے، سب کس کے لیے؟ خواہ وہ میری حمد ہو یا دوسروں کی، پروردگار عالم گنہگاروں کی ہو یا نیکوکاروں کی، اولیاء کی ہو یا انبیاء کی، یا پیغمبر ہم سید الانبیاء کی، وہ اللہ جو پالنے والا اور پروردگار اس جہان کا، اس جہان کا غرض سارے جہاں کا ہے، ساری تعریف اسی کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تعریف چاہے ہم آپ کسی کی بھی کریں، مگر حقیقی معنوں میں دیکھیے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ حمد اور وہ تعریف ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ خالق، اور ناصر اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی وہ سب مخلوق ہے، تو کسی بھی چیز کے اندر، مخلوق میں کسی کے اندر کچھ بھی خوبیاں ہیں، کچھ بھی اچھائیاں ہیں، وہ سب کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم مخلوق میں کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، دراصل حقیقتاً یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن الجھانے والے کیا کیا الجھاتے ہیں؟ بہت الجھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم آگے چل کے بیان کریں گے، مگر کم سے کم ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ جو جتنی بھی تعریفیں دنیا میں ہے، وہ تمام تعریفیں حقیقی معنوں میں اس کے لیے، اور اگر اللہ کے بندوں میں سے اگر ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ مجازاً بندوں کی تعریف ہے، ورنہ حقیقتاً یہی ہمارا عقیدہ ہے جو آپ کو تفسیر سے، تفسیر اشرفی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بخشنے والا، اور اپنے سب بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور مومن ہو یا کافر سب پر مہربان ہے۔ فرماتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا، دیکھیے مومن بندے تو اس کی عبادت کرتے ہیں، کافر بندے اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پروردگار عالم سب پر مہربان ہے، مہربانی فرماتا ہے، اور قیامت کے دن مسلمانوں میں گنہگاروں کو وہی بخشنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا وہی ہے، مالک روز جزا کا وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھلائی پڑے گا، اور وہی، اور صرف وہی مالک روز جزا کا ہے، اور کوئی اس دن ملکیت کا دعوے دار نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا بھی دن ہوگا، ایک ایسا بھی دن ہوگا جب سب فنا ہو جائے، پروردگار عالم کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، کس کی طاقت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج تو صرف اور صرف اللہ واحد القہار کی طاقت ہے۔ بتائیے ذرا، دنیا میں اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ چند دن ہے، دنیا میں کسی کو کچھ طاقت حاصل ہے تو وہ بس چند دنوں کے لیے، اس کے ہمیں اور آپ کو اترانا نہیں چاہیے، اس طاقت سے ہمیں اور آپ کو اترانا نہیں چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے تکبدو کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ اس
دینی مسئلہ ہے، یعنی اس میں ایک سے ایک مسئلے کو بتایا ہے، ایک سے ایک مسئلہ اس کے اندر آ گیا، تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا. دیکھیے سچ بات کیا ہے، یہ رئیس المفسرین حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں قبلہ رضی اللہ عنہ نے یہ ہم عام لوگوں کے لیے یہ تفسیر لکھ دیا، ورنہ صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پوری تفصیل کے ساتھ اگر کی جائے تو صرف ایک ایک آیت ایک ایک دن نہیں کئی کئی دن کا کام ہے. لیکن ہم فی الحال اختصار سے چلتے ہیں. دیکھیے اب یہ بہت خاص آیت ہے جس میں ہم آپ سبھی حضرات کی توجہ چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو ہم پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں. یہ ہے اس کا ترجمہ. کیا ہے ترجمہ؟ تجھی کو ہم پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ حضرات بھی اس کا ترجمہ یاد فرما لیجیے میرے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے ہم ابھی کچھ گفتگو کریں گے، کیونکہ اس درس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس کا بھی کچھ ازالہ ہو جائے گا. تو دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو ہم پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں. کیا ترجمہ ہے؟ پھر سے بولیں. ایک بار اس کی تفسیر ملاحظہ کریں، تو چند لائن ہے اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تفسیر ہے آؤ اس سے کہیں، آؤ اس سے کہیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تجھی کو ہم پوجیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید، یہ ہے ہمارا، یہی ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ توحید، جس کو ہم نے کلمہ توحید سے پایا اور مانا، اور اس کے خلاف کو شرک جانتے ہیں. یعنی پوجا کسی غیر کی کرے یا حقیقی مدد کسی غیر سے مانے، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں. بس توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ تفسیر توحید یہی ہے کہ ہم تجھی کو پوجیں. توحید سے ہم نہ کچھ سکتے. یا اللہ ہمارا بھروسہ تجھی اور تیری ہی مدد چاہیے. یہ ہمارا وہ توکل ہے جو تو نے اپنے کرم سے